بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جی دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا آ رزلٹ چکا ہے 1447 ہجری کی۔ اب بعض طلبہ کی نمبرات کم آئے ہیں، تو کل میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نظر ثانی فارم پر کر کے بھیجیں، ہو سکتا ہے آپ کے رزلٹ اچھے آ جائیں۔ اب کل سے بہت سارے میسیجز آئے ہیں کے ساتھ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نظر ثانی فارم پر کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، طریقہ بتائیے کس طرح بھیجیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اول سے لے کر آخر تک بتائیں گے فارم کہاں سے لینا ہے، پھر پر کیسے کرنا ہے، بھیجنا کیسے ہے، آپ نے پیسے کہاں جمع کروانا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے متعلق ہر خبریں آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ نے ایک فارم آپ کو ملے گا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ویب سائٹ سے۔ اگر آپ کو وہاں سے نہیں مل رہا تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن پر بھی دے دوں گا۔ فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس فارم کا آپ نے پرنٹ نکلوانا ہے۔ پرنٹ سب جانتے ہوں گے نا، فوٹو کاپی وہ نکالنی ہے۔ نکالنے کے بعد آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہے۔ اس فارم کو پر کرنا ہے۔ فارم پر کرنے کے بعد آپ نے بینک جانا ہوتا ہے۔ بینک جانے تو آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فارم کیسے پر کیا جاتا ہے۔ فارم پر کرنے کے بعد پھر اگلے مراحل آپ کو بتائیں گے۔ تو دیکھیے، فارم پر کرنے کا طریقہ تو بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے اوپر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، فارم برائے نظر ثانی پر 50 سالانہ امتحان 1446، یہ ہو گیا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے رول نمبر۔ آپ نے اپنے یہاں پہ رول نمبر لکھنا ہے۔ آپ نے یہاں پہ اپنے رول نمبر لکھنا ہے۔ آپ نے اس سال جس رول نمبر کے تحت امتحان دے دیا اس رول نمبر کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے رجسٹریشن نمبر۔ اولا رجسٹریشن کارڈ میں ایک نمبر ہوتی ہے، اس کو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر یہاں پہ نام طالب علم، اپنے نام لکھنا ہے۔ والدیت، اپنے والد صاحب کی نام لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کس ضلع میں رہائش پذیر ہو اس ضلع کا نام لکھیں۔ پھر مدرسے یا جامعہ کا نام لکھیں۔ مدرسے کا نام تو آپ کو پتہ ہوگا، جیسے جامعہ صدیقیہ کراچی الاخری، اس طرح کی کچھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے ضلع، آپ کے مدرسہ کس ضلع میں واقع ہے، مثال کے طور پر کراچی ہے یا کوئٹہ ہے، پشین ہے، کس ضلع میں واقع ہے۔ پھر مدرسے کا الحاق نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، مدرسے کا الحاق نمبر۔ پھر یہاں پہ اپنے سرپرست کا رابطہ نمبر لکھنا ہے۔ سرپرست کے رابطہ نمبر لکھنے کے بعد پھر نیچے ایک اور آپشن آپ کو دکھ رہا ہوگا درجے کا، آپ کس درجے کا امتحان دیا تھا اس درجے کا نام یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک مین چیز آتا ہے، وہ ہے آپ کی پرچہ جات کی۔ آپ کس کس پرچے کی نظر ثانی بھیج رہے ہو، کس کس پرچے کی نظر ثانی کروا رہے ہو، تو اب اس کو آپ نے یہاں پہ متعین کرنا ہے۔ الورقۃ الاولیٰ، یا الورقۃ الاولیٰ ہو گیا، نام کتاب، فیس نظر ثانی۔ آپ نے یہاں پر کس پرچے کا نظر ثانی کروانا ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر پہلے پرچے کا نظر ثانی کروانا ہے تو یہاں پہ کتاب کا نام لکھیے گا اور یہاں پہ اس پرچے کا فیس لکھیے گا۔ یاد رکھے، ایک بات لازمی یاد رکھے کہ ہر ایک پرچے کی الگ الگ فیس ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی بھی درجے کا فیس 600 روپے ہے نا، تو اس درجے کی ایک پرچے کی فیس جو ہے 500 یا 600 روپے ہوگی، صرف ایک ہی پرچے کی فیس۔ تو ہر ایک کے الگ الگ فیس لکھنی ہے۔ دیکھیے الورقہ مثال، اور دوسرا الورقۃ الثانیہ، یہاں پر کتاب کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر اس کی فیس لکھنی ہوگی۔ آپ نے جتنے بھی پرچوں کی نظر ثانی بھیجنا ہے نا، ہر ایک کی کتابوں کے نام لکھیں اور ہر ایک کی الگ الگ فیس لکھیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میزان رقم، کتنے روپے آپ نے بینک میں جمع کروایا یا کتنے روپے آپ بھیج رہے ہو، تو اس کو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور تعداد پرچہ جات، آپ کتنے پرچوں کی نظر ثانی کروا رہے ہو تو آپ نے یہاں پہ اس کا تعداد لکھنا ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر نظر ثانی فیس کی کیا ہے، شیڈول ہے، نظر ثانی فیس فی پرچہ وار، فی پرچہ درجہ وار۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر متوسطے کے ایک پرچے کا فیس جو ہے 490 روپے ہے۔ اگر آپ نے 2-3 پرچوں کا نام نظر ثانی کروانا ہے تو ہر ایک پرچے کی الگ الگ فیس بھیجنے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہر ایک پرچے کی الگ الگ فیس تمام لکھا ہوا ہے، اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہو گئی بات۔ اب نیچے آنا ہے، اسکرول کر کے آنا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھ رہا ہوگا، منی آرڈر۔
منی آرڈر۔ یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنے مدرسے کا نام لکھنا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ اب آپ منی آرڈر کے بجائے اپنے مدرسے کا نام لکھیں۔ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ منی آرڈر کے ذریعے فیس بھیجنے والے طلباء طالبات منی آرڈر فارم میں بھیجنے والے کی جگہ اپنے متعلقہ مدرسے کا نام تحریر کریں اور ڈاک بھیجتے وقت بھی اپنے مدرسے کا پتہ تحریر کریں۔ شکریہ۔ یہ ہو گیا بات، یہ ایک آپشن ہو گیا۔ ایک اور چیز ہے آن لائن بینک کا نام۔ آپ کس بینک سے پیمنٹ بھیج رہے ہو، یعنی کس بینک سے آپ فیس جمع کروا رہے ہو، اس بینک کا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر کمرشل بینک یا الحبیب بینک الآخری۔ یہ ہو گیا۔ آپ نے یہاں پہ تاریخ لکھنا ہے، تاریخ کون سا ہے، سلپ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، برانچ کوڈ یہاں پہ لکھنا ہے۔ برانچ کوڈ کیا ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے ہر ایک بینک کے الگ الگ برانچ کوڈ ہوتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تقریباً 3-4 بینک اکاؤنٹس ہیں، ہر ایک کے الگ الگ برانچ کوڈ ہے۔ آگے میں اسکرین میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر آگے ذریعے مبلغ، بھیجنے والے، کس چیز کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد روپے یا رسید نمبر، کتنے روپے آپ بھیج رہے ہو یا اس کا رسید نمبر کیا ہے۔ دیکھیے جب آپ بینک میں پیسے جمع کرو گے نا تو بینک والوں کی طرف سے آپ کو ایک رسید نمبر مل جائیں گے۔ رسید نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، رسید نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کو بینک کی طرف سے ایک اور چھوٹا سا فارم مل جائے گا نا، آپ نے اس فارم کو بھی اس کے ساتھ چپکانا ہے تاکہ آپ کا بھیجا گیا فیس گم نہ ہو جائے۔ یہ ہو گئے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے 10 نظرثانی کی درخواستیں 10 شوال المکرم 1446 ہجری تک وصول کی جائے گی۔ یہ تو ایسے سب کو پتہ ہے، اگر آپ 20 رمضان المبارک تک بھیجیں گے تو آپ کا نتیجہ 10 شوال تک آئے گا، اور آپ 10 شوال تک بھی نظرثانی کی درخواستیں بھیج سکتے ہو۔ یہ ہو گئے۔ پھر نظرثانی کی بات نئے نمبر کے اعتبار ہوگا، سابقہ نمبر کا عدم شمار ہوں گے، یہ الگ بات ہے۔ پھر دستخط طالب علم یا طالبہ، اگر آپ طالب علم ہو یا طالبہ ہو اپنا دستخط یہاں پہ ضرور کر لیں۔ پھر نیچے آپ کو ایک اور چیز دکھ رہا ہوگا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان بینک اکاؤنٹس نمبر، یہ سب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بینک اکاؤنٹس ہیں۔ مسلم کمرشل بینک، میزان بینک لمیٹڈ، الائڈ بینک، یونائٹڈ بینک، یہ چاروں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اوپر ایک چیز رہ گیا تھا، برانچ کوڈ رہ گیا تھا نا، یہ دیکھیے یہاں پہ برانچ کوڈ میں نے کہا تھا کہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہے 4 برانچ کوڈ جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ہے۔ یہ ہے 1 2 3 4۔ دیکھیے آپ جس بھی بینک کو پیسے بھیج رہے ہو نا اس کا برانچ کوڈ آپ نے یہاں پہ اوپر لکھنا ہے، یہ بھول نہ جائے، برانچ کوڈ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز نوٹ لکھا ہوا یہاں پہ، نوٹ فقط اسی کتاب کا نام تحریر کرے جس کی نظرثانی مطلوب ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر میرے بھائی، آپ نے 2 پرچوں کا نظرثانی کروانا ہے تو فقط 2 پرچوں کا نام لکھے، سب پرچوں کے نام لکھنے کی زحمت نہ فرمائے، ضرورت نہیں ہے۔ پھر نیچے دیکھیے اسکرول کر کے، منی آرڈر آن لائن ڈرافٹ کے ذریعے بھیجے گئے رقم کی اصل رسید نظرثانی فارم کے ساتھ لطف ضرور کرے اور رسید کی فوٹوکاپی اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ دیکھیے آپ نے بھیجنا ہے بینک کے ذریعے پیسے، پھر اس کے بعد رسید نمبر آپ کو وہاں سے ملیں گے اور چھوٹا سا فارم بھی ملے گا، اس کو جو ہے اس فارم کے ساتھ آپ نے لطف کرنا ہے، پھر بھیجنا ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ آخری بات ہے کہ آپ نے بھیجنا کس طرح ہے، تو بھیجنا ہے ڈاک کے ذریعے۔ ڈاک ویسے آپ کو پتہ ہوگا آج کل ویسے بھی ہے، ڈاک کے ذریعے آپ نے بھیجنا ہے اس فارم کو ملتان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے دفتر کی طرف۔ وہ ان کو بتائیے، وہ خود کریں گے، شاید 100-200 روپے فیس لیتے ہوں گے ڈاک کا، صحیح ہے۔ پھر آپ ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہو۔ اور باقی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کافی چیزیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہ آیا تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل حق ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔